بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بحث کہ قرآن جو ہے اس کا اسلوب کیا ہے، تو اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اپنے اس کے پیش کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے، اپنی بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے اور سمجھنے اور سوچنے کی قوتیں دیں، بلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات دیے، اور فی جملہ ایک طرح کی خود مختاری دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمہارے تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں۔ میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا، اور میں تمہارے کام کی جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو، جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو، تو تمہیں دنیا میں امن اور اطمینان نصیب ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے کسی رویہ پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ تو یہ پہلی چیز جس کا انسان کو ادراک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، مانے اس کو چاہے نہ مانے، لیکن یہ پہلی بات اس کے ذہن کے اندر جب تک پختہ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یعنی اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور اس نے اس کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے نتیجے میں
اسے جنت ملے گی، اور امتحان کے اندر ناکام ہونے کی صورت میں اسے دوزخ ملے گی۔ یہ پہلی بات ہے جو قرآن کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات کا ذکر میں اگلے لیکچر کے اندر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔